لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين والشفيع المذنبين المخاطب طه وياسين نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. محترمین، محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں خدائے وحدہ لا شریک نے اعلان کیا ہے، بتایا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ اللہ جو حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کی پرستش کرتے ہو تو وہ سب باطل ہے، اور وہ پروردگار بزرگ و برتر ہے. ہماری آج کی یہ گفتگو ایک خاص موضوع پر ہے. وہ ہمارا موضوع ہے معرفت امام زمان علیہ السلام. کیونکہ دور حاضر میں اپنے رہبر کی معرفت شرط ہے. ویسے تو ہر زمانے میں، تو ہم اپنے زمانے کی بات یہ کریں کہ جس طرح ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے رہبر کو پہچانے، اپنے راستہ بتانے والے کو جانے، معرفت رکھیں. جب تک انسان اپنے رہبر کی معرفت نہیں رکھتا اس وقت تک اسے منزل ملنا مشکل ہے. جس طرح انسان اگر معرفت عبادت نہیں رکھتا، آپ نے ابھی نماز پڑھی، اگر یہ نماز بے معرفت ہو، نماز کیوں پڑھی؟ کہا چونکہ اللہ لائق عبادت ہے، اللہ اس لائق ہے کہ میں اس کا قیام کروں، اللہ اس لائق ہے کہ میں اس کا رکوع کروں، اللہ ہے ہی ایسا کہ جس کے آگے میں جھک جاؤں. اس کے آگے جھک کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تیری طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، تیری قدرت سے زیادہ کسی کے پاس قدرت نہیں،
اب جب ہمیں معرفت عبادت اس طرح ہوگی، خدایا میں نے جو سجدہ کیا ہے اگر اس سے نیچے بھی جھکنے کا کوئی اور مقام ہو جائے تو ہم اور جھکنے کے لیے تیار ہیں، یہ رکوع جو تو نے معین کیا ہے ہم اس سے بھی زیادہ رکوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ ہم تیری کسی نعمت کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں ادا کی ہیں کہ اگر ایک نعمت کے بدلے میں ساری زندگی سجدہ کروں تو کم ہے۔ یہ ہے معرفت عبادت۔ ہر چیز، جو بھی چیز لیں، جو کام کریں، اگر اس کی جانکاری نہیں ہے، اسے سمجھتے نہیں ہیں تو کس انداز سے وہ کام کریں گے؟ فرش اعضاء پر آپ بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی معرفت یہ ہے، یہ اتنا مقدس ترین فرش ہے کہ جس پر کائنات کا سب سے امیر ترین انسان آ کے بیٹھتا ہے، جس سے ساری دنیا مدد مانگتی ہے، جس کے وجود سے اس چاند اور سورج کا وجود ہے، جس کے وجود سے اس زمین و آسمان کا وجود ہے، وہ اس فرش پر آتا ہے۔ انسان جب خود معرفت رکھ لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کی منزل سے۔ شرط ہوتی ہے اس معرفت کو حاصل کرنا۔ معرفت کے معنی ہے جاننا، پہچاننا، اس کی تہ تک پہنچ جانا۔ اب جتنی جس کی جانکاری ہوتی ہے، مثلا ایک صاحب نے کہا بھائی میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے بچے کو کالج میں ایڈمیشن دلا دیا۔ اب بچے کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی محنت کر سکتا ہے اور کس منزل تک جا سکتا تھا۔ والدین کا صرف اتنا کام ہے کہ اسے ایڈمیشن دلا دیں۔ کوشش کرنا اس بچے اور نوجوان کا کام ہے جس کام کے لیے اسے مامور کیا گیا ہے، جس کام کے لیے اسے لگایا گیا ہے۔ کہا بیٹا محنت سے پڑھیے، 4 سال کا کورس تھا، MBBS کے لگا لیے آپ نے، اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ اب ایڈمیشن تو آپ نے کرا دیا، پیسے آپ نے بھر دیے، فیس بھر دی، کتابیں لا دی، بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کسی کام آئی اس کے؟ کہا جب پڑھی نہیں تو کام کیا آئے گی؟ اسے کچھ فائدہ دیا؟ کہا اس کو کیا فائدہ دے گی؟ کتاب دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پڑھو۔ کالج روز گیا، ایک بھی لیکچر کو اٹینڈ نہیں کیا، وہ کالج اس کے کچھ فائدہ دے گا؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں دے گا۔ کیوں؟ شرط یہ ہے کہ وہ پڑھے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کو اٹینڈ کرے، اسے سمجھے، وہاں کے نوٹس لکھے، منٹس لکھے، سب تحریر کرے، اس کو اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ اس کے بعد جب پریکٹیکل کی منزل آئے ان چیزوں کو یاد کرے۔ اب بخار والا آیا تو یاد کرے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، یہی ہے نا؟ یا پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، بھول جانا ہے؟ فریکچر والا آیا تو یاد کرے کہ اس فریکچر میں کیا دوائی لگانا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، استاد نے کچھ بتایا تھا۔ ایک بچہ جس نے ساری کتابیں پڑھی، سارے لیکچر اٹینڈ کیے، لیکن وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے والدین نے کہا ہے پڑھو تو میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر واکٹر بننا نہیں ہے، ان کی ضد یہ تھی کہ میں یہاں تک آؤں تو میں آ گیا ہوں۔ اب اس کا اس میں شرکت کوئی فائدہ؟ کیونکہ اسے اس سے کچھ فائدہ لینا ہی نہیں ہے، صرف اس کو شرکت کرنا ہے، گھر میں ڈیوٹی دکھانا ہے، وہاں حاضری بتانا ہے۔ ایک بچہ ایسا جو گیا ہی نہیں، کتابیں دیکھی ہی نہیں، ایک بچہ ایسا گیا تو ضرور، سنا تو ضرور، پڑھا ضرور، لیکن اسے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بچہ ایسا کہ جو پڑھ بھی رہا ہے، یاد بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے،
اور ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھے ہیں. اب ان تینوں بچوں کو ملا لیجئے. ان تین بچوں میں صحیح علاج کون کر سکتا ہے؟ جو کبھی گئے ہی نہیں, کتاب پڑھی نہیں, پریکٹیکل میں شرکت نہیں کی, وہ صحیح علاج کرے گا. پاس ہو گیا, کہا کیسے, یہ دنیا کا وہ مارکس تھا, پیسے دے دیے, ڈگری ہاتھ میں آ گئی. دوسرا بچہ ہے میں سروکار نہیں ہے, مجھے بننا ہی نہیں ہے, تو پھر گیا کیوں تھا؟ کہا چونکہ اتنا پریشر تھا, اگر میں خود مختار ہوتا تو جاتا ہی نہیں, والدین نے مجھے بھیج دیا زبردستی, اس کے بھی کوئی کام نہیں آیا. ایک ایسا ہے کہ جو جاتا ہے, اس نے سارے پریکٹیکل اٹینڈ کیے, سارے لیکچر اٹینڈ کیے, ساری کتابوں کا مطالعہ کیا, سب کو ذہن میں رکھا, اپنی محنت سے ایگزام میں پاس ہوا, اس کو خوشی سے ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی. ایک بچہ وہ جو پڑھنے نہیں گیا, پیسے دے کے ڈاکٹر بن گیا. ایک بچہ وہ کہ جس سے مطلب ہی نہیں ہے. ایک بچہ وہ ہے کہ جس نے بڑی محنت اور لگن سے اس کلاس کو پاس کیا, والدین کو شوق لگا کہ اس کو اور آگے بڑھائیں, اسے ایم ڈی بنایا, اسے سرجن بنایا, وہ منزلیں پار کرتا گیا. اب یہ خود کی محنت ہے. بس سمجھ لو جس طرح یہ اسٹوڈنٹ کالج میں کسی معرفت کے لیے گئے تھے, کسی چیز کو جاننے کے لیے گئے تھے, کسی چیز کو پہچاننے کے لیے گئے تھے, اسی طرح پروردگار عالم نے تمہیں اس دنیا کی یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے, اور آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو بھیج دیا ہے, جاؤ. اب تمہیں بھیجا اس لیے کہ ان کی باتیں سنو, ان کے لیکچر سنو, ان کی کتابیں پڑھو. اب جو ان کی کتابیں پڑھے گا, یاد رکھے گا, اس کا مقام بلند ہوگا. اب اس کا مقام کیسا ہوگا؟ ایک نے کتاب پڑھی نہیں, ایک کتاب دیکھنے نہیں جاتا, اور ایک بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے. انبیاؤں کی تمام سیرت کو پڑھا, ائمہ کی سیرت کو پڑھا, اب وہ منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کی معرفت اور اس کی معرفت میں فرق ہوگا کہ جو آدمی پڑھا ہی نہیں ہے, جانتا ہی نہیں ہے, کوشش ہی نہیں کی ہے, وہ کیا جانے گا کیا ہوتا ہے علاج. اسی طرح خالق کا کام تھا, اس دنیا کی یونیورسٹی میں بھیج دیا. بھائی تمہارے لیے تمہاری چار دیواری ہے, اور اللہ کے لیے وہ چار دیواری ہے جس کو اس نے بنایا. اس زمین پہ رہو, میں ایک ایک اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں, اس سے سبق حاصل کرو, اس کے لیکچر میں جانا, اس کی کتابیں پڑھنا, جب یہ پریکٹیکلی طور پر تم کو بلائے تو بھی شرکت کرنا. اب اس نے جیسے عبادت کی ہم ویسے عبادت کریں, جیسے اس نے نمازیں پڑھی ہم ویسے ہی نمازیں پڑھیں, جیسے اس نے روزے رکھے اتنے ہی روزے رکھیں, اگر رمضان میں روزے رکھے تو رمضان میں ہی رکھیں گے. جو آدمی ان منزلوں سے پار کرتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے کہ میں ہدایت ان لوگوں کی کرتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جن کے دلوں میں معرفت ہے. اب جو انسان خود کو ہی نہ پہچان سکے, وہ اپنے وقت کے ہادی کو کیا پہچانے گا, وہ نبی کو کیا پہچانے گا, وہ امام کو کیا پہچانے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا, گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا, اپنے خدا کو پہچانا. کیا پہچانا خدا کو؟ خدا کو پہچاننے کی چیز ہے, خدا کو دکھائی دینے والی چیز ہے. کیسے پہچانا, کس طرح پہچانا؟ کہا ہم نے پہچانا ایسے, جب ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمیں کچھ بنا دیا. جہاں ہمیں کوئی غذا دینے والا نہیں تھا شکم مادر میں, اس نے غذا دی. جب ہم گہوارے میں تھے کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں تھا, اس نے ماں کو میرا شفیق بنا دیا. اس کے دل میں میری اتنی محبت بھر دی, بے پناہ محبت کا خزانہ اس کے دل میں بھر دیا. اب وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی. میرے پیر کمزور تھے, میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میرے ہاتھ
کمزور تھے، میں اٹھا نہیں سکتا تھا، میری زبان گنگ تھی، میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں دیکھ تو سکتا تھا سمجھا نہیں سکتا تھا، میں دیکھ تو سکتا تھا لیکن بلا نہیں سکتا تھا، سن سکتا تھا لیکن مطالب کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا. ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی پہلی منزل یہی ہے. اب ہم نے اس خالق کی طرف رغبت کی جس نے ہمیں رزق دیا ایسے عالم میں کہ جب ہم رزق مانگ نہیں سکتے تھے. توجہ رکھیے، بچپن میں گہوارے میں جب پڑے ہیں رزق مانگ نہیں سکتے، بھوکے رہو چلاؤ، لیکن اس نے رزق کے لیے ایک ایسی چیز کا اعادہ کیا، ایک ایسی چیز کو بھیج دیا، ایک ایسی چیز کو منتخب کر دیا. اب تمہیں رزق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار بار تمہیں خود آ کے رزق دے گی. اس کے دل میں ایک چیز وضع کر دی، پیدا کر دی، وہ ہے محبت. ماں کے دل میں جب محبت پیدا کر دی تو یہ بتائیے اب بچہ مانگ تو سکتا نہیں، لیکن ماں بار بار خود جا کے اسے روزی دے رہی ہے، اسے دودھ پلا رہی ہے، اس کی غذا اس تک پہنچا رہی ہے. جب ایک ماں جو صرف ذریعہ پیدائش ہے، خالق نہیں ہے، ایک ماں جس کے ذریعے سے صرف پیدا ہوئے ہو، جس کا ظرف صرف اللہ نے استعمال کیا، ایک باپ جو تمہاری خلقت کا وسیلہ ہے، اسے تو اتنی محبت ہے کہ تمہارے لیے مزدوری کرے. ایک ماں جو ذریعہ پیدائش ہے، اسے تو اتنی الفت ہے کہ تمہیں بار بار رزق دے، کھانا کھلائے، دودھ پلائے، تمہاری بار بار تیمارداری کرے، تمہارے اوپر اپنی جان قربان کرے. خدا نہ خواستہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کیا کہتے ہیں ماں باپ؟ آپ بھی ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، میری جان لے لو، اس کی بچ جائے. ماں کا بھی یہی جملہ ہوتا ہے اور باپ کا بھی یہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ساری کوشش کر لیجئے، جہاں سے بتائیے، خدا نے مجھے بہت دولت دی، بتائیے امریکہ سے ڈاکٹر منگا لوں، لندن سے ڈاکٹر منگا لوں، پیرس سے منگا لوں، جہاں سے کہیے میں ڈاکٹروں کو بلا لوں، جس کی آپ نشاندہی کریے، لیکن اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے. بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس محبت کا ایک خالق ہے. اس محبت کو پروردگار عالم نے تمہارے دل میں رکھ دیا ہے کہ جو محبت ہے وہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں. یہ بچہ بول نہیں سکتا کہ آپ کی جان نہیں چاہیے، آپ کا رزق نہیں چاہیے، لیکن تمہاری بات یہ ہے کہ بار بار رزق دو، بار بار اس پر قربانی کا اعلان کرو. اما جو ذریعہ خلقت ہے اس کی اتنی محبت ہے، اور جو خالق ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، اسے کتنی محبت ہوگی؟ اس کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہے. آپ کو اگر میں بلاؤں کہ جناب آپ میرے یہاں ساکنہ کا تشریف لائیے گا، آپ فلاں جگہ اتریے گا، اور میں آپ کے جانے سے پہلے وہاں پر کھڑا ہو کے آپ کا انتظار کروں، تو آپ واپس آ کے کہیں گے بھائی مولانا صاحب کہ وہاں گیا تھا، مجھ سے پہلے اس جگہ پر پہنچ کے میرا انتظار کر رہے تھے، بڑے اچھے آدمی، آپ نے مجھے بلایا فلاں جگہ آ جائیے، اور میں آپ میرے منتظر رہیں، تو میں آپ کے حمد کروں گا، تعریف کروں گا یا آپ کی برائی کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے، لائق حمد ہے وہ آدمی جو اپنے وعدے کو پورا کرے. تمہاری ماں کی محبت ذروں میں ہوگی، لیکن خالق کی محبت ذروں میں نہیں ہے. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے رزق بھیج دیا، تمہارے آنے سے پہلے مودت کو پیدا کر دیا، محبت پیدا ہو گئی، تم ابھی شکم میں ہو، تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے. جب اللہ کو اتنی محبت ہے، اب میں جملہ کہوں
کہ جس خالق کو تم سے اتنی محبت ہے، جیسے ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھائی بہترین مکان خرید دوں، اچھا فلیٹ بنا دوں، اچھی بلڈنگ بنا دوں، وہ ماں باپ محبت والے کہے جاتے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں کو فٹ پاتھ پر پھینک دیتے ہیں وہ اچھے ماں باپ نہیں کہے جاتے ہیں۔ تو تمہارا خالق کتنا اچھا خالق ہے کہ جب پیدا کیا ہے تو رزق دے کے بھیجا ہے، پہلے سے دے دیا، سایہ تمہیں کر کے دیا ہے، اور تمہارے آنے کے لیے جب تم آؤ گے اس کے لیے وعدہ کیا ہے، بہترین مکان دوں گا، عالی شان محل دوں گا، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ یہ سب کچھ جو جنت کا وعدہ ہے یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے جسے بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب پروردگار عالم نے اپنی ساری محبتیں ایک جگہ جمع کی اور ان محبتوں کے مجموعے کا نام رکھا محمد، اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جنت تمہارے لیے۔ جنت کی تعریف اگر کی جائے تو ایک زندگی ایک انسان کی، جو ایک نبی کی زندگی اسے اگر ملے 1000 سال تو زندگی اس کی کم ہے صرف جنت کی تاریخ میں۔ صرف جنت کی تعریف اگر کی جائے تو 1000 سال کی زندگی کم پڑے گی، اور جس کے صدقے میں جنت ہو اس کی حمد کتنی ہوگی۔ اللہ نے تمام اپنی محبتوں کو جمع کر کے جب محبتوں کو جمع کر دیا تو وہ شکل محبت محمد کی شکل میں رکھی۔ اب جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کی معرفت رکھے گا، معرفت کا قیمتی جملہ یہ کہہ دوں، معرفت وہ ہوتی ہے کہ اگر سلمان فارس میں بیٹھ کے صرف نام سن لیتا ہے، نام پڑھ لیتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے شاہی محل چھوڑ دیتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، اس کی غلامی، اس کی غلامی، اس کی غلامی۔ کبھی سلمان پر پڑھنے کا موقع ملا تو میں سلمان کی پوری تاریخ پڑھوں کہ کیسی 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 منزلوں سے گزر کے وہ پہنچے ہیں۔ غلامی، ارے ایک شہنشاہ کا بیٹا غلامی کر رہا ہے، کیوں؟ ارے بھائی تو بادشاہ کا بیٹا ہے، غلامی کیوں کر رہا ہے؟ کہا جس کے پاس جا رہا ہوں وہ اس سے بڑا بھی شہنشاہ ہے۔ سلمان نکلا اپنی معرفت کو لے کے، محبت کا مجموعہ سلمان کے پاس صرف نام پڑھا ہے۔ گھر میں جو تعویذ لٹک رہا تھا، گھر میں جو پرچہ تھا، گھر میں جو تختی تھی، اس پہ صرف محمد پڑھا تھا۔ نکل گئے، معرفت کا یہ عالم ہوا، شہنشاہی کو چھوڑ کے، محل کو چھوڑ کے، بیابانوں سے ہوتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں جب پہنچے اور زیارت محمد کی، محمد کے قدموں میں جب سر رکھ دیا، اور معرفت کا یہ عالم ہوا، معرفت کا اتنا عالم ہوا، محمد کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ محمد کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت۔ اس سلمان کو الگ نہ سمجھنا، یہ میرے اہل بیت میں شریک ہے، اور دوسرا معرفت کا یہ عالم ہے، مدینہ کی گلیوں میں رہے، مدینہ کی گلیوں میں پلے، مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، تبلیغ دیکھی، معرفت کا یہ عالم رہا کہ آخر تک دیکھتے رہے۔ ایمان ظاہر میں تھا، باطن میں نہیں تھا۔ تو اب سمجھ لو وہ سلمان کی جب محبت اتنی ہوئی تو سلمان کو کہنا پڑا، رسول اسلام نے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ اب سمجھ لو ایک محمد وہ تھا کہ جس کے لیے سلمان دوڑتا ہوا گیا۔ جب سلمان محمد کے سانچے میں، محمد کی باتوں پر، محمد کے قانون پر کھڑا اتر گیا تو محمد نے کہہ دیا یہ میرے اہل بیت میں شمار ہے، بس سمجھ لو تمہارا بھی محمد غیب میں تمہارے انتظار میں ہے۔ سلمان کی طرح دوڑو، سلمان کی طرح عمل کرو، سلمان کی طرح عبادت کرو، تو وہ بھی کہے گا۔ ان کو الگ مت سمجھو، یہ تو میرے اہل بیت میں ہیں۔ تو یہاں سے معرفت کا وہ خزانہ ہمیں ملتا ہے سلمان کے پاس سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ درجات جب تقسیم ہوئے
سب سے پہلا درجہ جناب سلمان کو، 10واں درجہ سب سے اونچا والا. کیوں؟ ایسی کیا خاصیت تھی سلمان میں؟ کبھی ہم نے اس پر سوچا ہے، غور کیا ہے؟ ایسی کیا خصوصیت سلمان میں تھی کہ رسول ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ سلمان میرے ساتھ رہے، اور سلمان یہ چاہتے تھے کہ میں رسول سے جدا نہ ہوں؟ کیوں اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے؟ رسول اللہ بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں چاہنے والے موجود تھے، کچھ عمل تو ہوں گے، کوئی بات تو ایسی ہوگی سلمان کے دل میں، ابوذر کے اندر کوئی خاصیت تو ہوگی. کچھ خاصیتیں ہم نے کبھی غور کی؟ اگر غور نہیں کی تو کریں، فکر کریں. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، جہاں تک میں سمجھاؤں، میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں، سلمان وہ ہیں جن کی منزلت اتنی ہے، جن کی معرفت اتنی ہے، جن کا مقام اتنا ہے، جب انہوں نے اپنے معرفت کے درجات کو آگے بڑھایا تو ان کو پہچانا رسول نے، تو ہماری کیا حیثیت ہے ہم سلمان کو پہچان سکیں؟ لیکن غور کر سکتے ہیں سلمان کی حیات پر، سلمان کی زندگی پر غور تو کر سکتے ہیں، فکر تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا غور کریں. سلمان کو رسول اس لیے چاہتے ہوں گے کہ سلمان زیادہ عبادتیں کرتے ہوں گے، نماز شب ان کی کبھی قضا نہیں ہوتی ہوگی، نماز واجب کبھی ترک نہیں ہوتی ہوگی. تصور کر سکتے ہیں نا اس بات کا؟ اگر ایسا نہ ہوتا، آج بے نمازی کو آپ لوگ دوست رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں دوست کیوں رکھوں؟ جب ہم دوست نہیں رکھ سکتے بے نمازی کو تو رسول کیسے رکھے گا؟ کیا سلمان نماز قضا کرتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب قضا کرنے والے کو ہم دوست نہیں رکھتے تو رسول کیسے رکھے گا؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن سلمان جھوٹ بولتے تھے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا، جب جھوٹ ہمیں پسند نہیں تو رسول کو کیسے پسند ہوگا؟ کیا سلمان تجارت میں دھوکہ دیتے تھے؟ کہا جب ہم کو پسند نہیں دھوکہ تو رسول کو کیسے پسند ہوگا؟ تو صفات جتنی اچھائی کے ہیں سب سلمان میں، اور جتنی برائیاں ہیں سب سلمان سے دور. تو ہم غور کریں. اچھا، جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم ایسا کریں، اتنے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تجارت میں نہ جھوٹ بولیں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لباس پاک و پاکیزہ پہنیں، جب چلیں تو اللہ کا نام لیں، جب رکیں تو اللہ کا نام لیں، تمام ہر مقام پر اللہ اللہ یاد کریں، تو کہتے ہیں مولانا بس اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ اللہ اللہ ہر وقت کرا رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ نبی پیغمبر تھے جو ہر وقت کیا کرتے تھے. یہ سلمان کوئی پیغمبر تھے؟ سلمان کوئی نبی تھے؟ سلمان کوئی امام تھے؟ امام زادے تھے؟ پیغمبر زادے تھے؟ کہا نہیں. جیسے آپ ویسے ہی سلمان تھے. کیسے؟ آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر ہے. ہم نے سلمان کی ساری زندگی کو غور سے دیکھا تو سلمان کی زندگی میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، نمازیں قضا کرنا نہیں ہے، عبادتوں کو چھوڑ دینا نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی. جب معرفت ہو گئی، جس طرح سلمان محمد کے سامنے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، ابھی ظہور رسالت ہوا نہیں ہے، غیب میں ہے. سلمان کی غیب کی محبت یہ ہے
کہ ان کی محبت میں گھر سے گھر چھوڑا دیکھا نہیں ہے. غیب کی محبت یہ ہے، جس طرح سلمان نے غیب کی محبت میں محمد سے محبت رکھی، یہ سلمان کا اعلان ہے آخر تک کے لوگوں کے لیے، اسی طرح تم آخری محمد سے اتنی محبت رکھنا جتنی میں نے رکھی ہے. تو ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے راستے کو اپنانے والے ہیں، اس کے راستے پر چلنے والے ہیں کہ جس نے ہمیں ہلاکت سے بچایا. تمام غور و فکر کی جاتی ہے. ایام عزا میں آپ نے تمام مجالسیں نوحے نصیحت کے فضائل کے تمام سنے. کہیں اس بچے کی طرح نہ ہو کہ والدین نے بھیج دیا ہے لہذا جانا ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہذا مجلس کرنا ہے. معرفت کے ساتھ اگر مجلس ہے تو ہم جس گھر میں آئے اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے معرفت سے مطلب ہے. شیعہ پیدا ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، پرورش پانا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم زندہ رہیں تو شیعہ رہیں اور مریں تو شیعہ مریں. مرنا شیعہ یہ مشکل کام ہے. پتہ نہیں شیطان کب آئے ہمارے دل سے ایمان کی یہ تختی ایمان کا خزانہ نکال کے چلا جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ شیطان ہمیشہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، اور وہ صراط مستقیم ان لوگوں کی صراط ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اختتام کیا. جن پر نعمتیں تمام ہو گئیں انہی کے راستے پر شیطان بیٹھے گا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب. پروردگار ہمیں ان کا راستہ عطا کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. یہ سورہ حمد کی آخری آیات ہے. اب نعمتیں نازل کہاں ہوئیں؟ اختتام نعمت کہاں ہے؟ شیطان کہاں بیٹھے گا؟ اختتام نعمت یہ ہے جب رسول کا اختتام حج ہے، رسول کا آخری حج ہے، اللہ کی آخری نعمتیں ہیں. اب شیطان آئے گا تو کہاں آئے گا؟ مجلس میں جھگڑا کرا دو، انجمن سے انجمن کو ٹکرا دو، علم سے علم کو ملوا دو، نہیں، ہٹا دو. یہ اس کا علم ہے، یہ ہمارا علم ہے. سارے علم عباس کے ہیں، ساری مجلسیں حسین کی ہیں، سارے چاہنے والے ایک ہی ایسے باپ کے چاہنے والے ہیں. ہمارے یہ جسمانی باپ الگ الگ ہے، لیکن روحانی باپ پردہ غیب میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. جب تمہارے کوئی غلط عمل کو دیکھتا ہے تو وہ زار و قطار روتا ہے. تو اپنے اس روحانی باپ کو اذیت نہ دیں. شیطان کا وعدہ ہے، اس نے اللہ سے پرمیشن لیا ہے، اجازت لی ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا. شیطان کو کیا ضرورت ہے بیئر بار کے دروازے پر جانے کی؟ پہلے سے سب لگے ہوئے ہیں، مجھے وہاں شیطان کا مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کلب میں جانے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے سمندر کے کنارے کسی کو بہکانے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے اللہ اور رسول کو اہل بیت سے جدا کرنے والوں کے پاس جانے کی؟ چاہے وہ کہیں بھی جدا کریں، وہ جائے گا ایسی ہی جگہ جہاں قرآن کا وعدہ ہوگا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. وہی جھگڑا کرائے گا. کہا یہ مولانا ہے، یہ عالم ہے، یہ ذاکر ہیں، جھگڑا کرا دو. یہ ان کی مجلس ہے، وہ ہماری مجلس ہے. تو سیدہ کے لال کی کون سی مجلس ہے؟ یہ ان کا جھولا ہے، یہ ہمارا جھولا ہے. تو جناب علی اصغر کا کون سا جھولا ہے؟ ہم لوگ ایک کے چاہنے والے ہیں، اسی کے عزادار ہیں. پیدا ہوئے تو اس کے عزادار،
رہیں گے تو اس کے عزادار اور مریں گے تو اس کے عزادار. لیکن مشکل کام یہ ہے ہم سمجھنے سے زیادہ الجھانا چاہتے ہیں. ہم فکر سے زیادہ بے فکری چاہتے ہیں. یاد رکھیے اتنی شاید ہمارے ماں باپ کو فکر نہیں ہوگی ہماری کہ بچہ ہمارا صبح گیا ہے شام کو زندہ سلامت ایمان کے ساتھ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ پختہ دلیل ہے کہ تمہارا امام تمہارے لیے ہر وقت ضرور دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جب یہ صبح نکلے تو خدایا اس کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لے، کیونکہ یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ملے گا. اہل بیت کا ہی راستہ صراط مستقیم ہے. تمام پورے آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے سیدھی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم صرف اہل بیت کا راستہ ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے، اس صراط مستقیم پر رہنے والے، ان کو شیطان بہکائے گا، سب کو نہیں بہکائے گا. اب شیطان جن کو بہکائے گا کس انداز سے بہکائے گا؟ گھر سے چلے مسجد کے لیے، نماز ادا کر لیں، راستے میں ایک دوست مل گیا، کہاں جا رہا؟ اب تو اذان شروع ہوئی ہے، چلیں گے تھوڑی دیر میں. ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، بیٹھے جب تک چائے پی لیتے ہیں. اذان ختم ہو گئی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اور دوست مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، جماعت سے پڑھیں گے 1 رکعت کا ثواب 100 رکعت، جامع مسجد میں 1000 رکعت. کہا کس کے پیچھے پڑھو گے؟ مولانا کے پیچھے. عادل نہیں ہے. دوسرا شیطان، ان کے پیچھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایسا کر دیں گے، نہیں کیا. مشکل کام یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو اپنے مطابق چلانا چاہیں تو مولانا بھی ہمارے مطابق چلے. اگر ہم اسلام کے مطابق چلنا چاہیں گے تو کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ مولانا ہمارے مطابق چلے. ہم اسلام کے مطابق چلیں. کہاں جا رہے ہو؟ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، انہیں مجلس میں ایسا پڑھ دیا تھا. اچھا، شیطان نے اپنا کام شروع کیا، دھیرے دھیرے مسجد سے دور کیا. مسجد سے دور کرنے کے بعد میں اس انجمن میں ماتم نہیں کرنا، اس میں کرنا، صراط مستقیم سے پیچھے لیے جا رہا ہے. کام کسی میں نہیں کریں گے، تھک گئے فسادات سے. ان کی مجلس نہیں سنیں گے، ان کی نہیں سنیں گے، تبلیغ پڑھتے وہ فضائل پڑھتے وہاں چلیں گے. تو ہم نے جب کلی طور پر غور کیا تو سارا کام شیطان کا ہے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر باقی ہی نہ رہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر باقی ہی نہ رہیں. اور قیامت کے دن جب ان کا امام فخر کرنے کھڑا ہو تو میں فخر کروں کہ تمہیں زیادہ طاقت تھی کہ ہمیں تھی، کہ تمہارے چاہنے والوں کو میں نے بہکا لیا. تو یہ فرش عزا جو ہے، جس فرش پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی معرفت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہارے پاس میں وہ آ کے بیٹھتا ہے کہ جس کے پاس فرشتے بیٹھنے کو انتظار میں رہتے ہیں. تمہارے درمیان میں وہ آتا ہے کہ جس کے لیے فرشتے انتظار میں ہیں. کہیں رسول ہوں گے؟ بے شک وعدہ ہے رسول کا. مولا متقیان کس کے پڑوس میں ہوں گے؟ خود امام وقت نہ جانے کس کے پاس میں بیٹھا ہوگا. کیوں؟ امام وقت وہ ہے کہ جو اپنے جد کا انتقام لینے کے لیے ہر وقت منتظر ہے. تو اس کے ذکر میں نہیں آئے گا. ہم آئے نہ آئے، ہم سے مسجد خالی رہے چاہے نہ رہے، لیکن وہ ضرور آ جاتا ہے. اب اس بات سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو جب قیامت کا منظر ہوگا، جو فرشتے کسی کو کھینچ کے لیے جا رہے ہوں گے اور اس فرش پر آیا ہوگا، اس وقت ہمارے ائمہ سب سے اونچے پر بیٹھے ہوں گے.
शहजादी सबसे बाला होगी, तुम्हारा इमाम वक्त का तुम्हारे इंतजार में होगा। अगर फरिश्ते खींच के लिए जा रहे हैं जहन्नम की तरफ से, फरिश्ते रुक जाओ, इसे कहां लिए जा रहे हो? कहा इसके गुनाह बहुत है। कहा मैंने इसको मजलिस में देखा है। ये कोई अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा हूं। शहजादी की आवाज आएगी, मैंने इसको मजलिस में देखा है, मेरे अमाल में से इसे कुछ अमाल दे दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। परवरदिगार, अब इसका मतलब ये नहीं है, जिसका मतलब निकाला जाता है कि जन्नत शहजादी दिला देंगी। बेशक किसे दिलाएंगी? जिसने शहजादी को और अहले बैत को दुनिया में रुसवा न किया हो उसको। छठे इमाम फरमाते हैं हमारे लिए बाइसे जीनत बनो, बाइसे जहमत मत बनो। उसको बख्शवाएंगी शहजादी कि जिससे जब वो निकले तो लोग कहें वाकई ये अली का चाहने वाला है, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। उसको बख्शवाएंगी नहीं कि जब वो निकले तो लोग कहें ये अली का चाहने वाला है, धोखेबाज, दगाबाज। तो हमने हमारे जरिए से तौहीन अंबिया का, तौहीन अइम्मा का वसीला कौन बना? अली के तौहीन का माज़अल्लाह वसीला कौन बना? ये औरत बेपर्दा, ये फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो सकती? नहीं हो सकती। गोया इस औरत को वसीला बनाया सामने वाले ने शहजादी पर उंगली उठाने के लिए। अगर हम में से कोई एक आदमी ऐसा गलत काम करे तो ये नहीं कहा जाएगा फला साहब ने किया है। सारी दुनिया बेसाख्ता कह देती है शिया ने किया है। कोई दूसरी कौम का करता है तो नाम लेके कहा जाता है फला साहब ने किया। लेकिन तुम्हारे लिए सदक़े मासूमीन ये है कि नाम अलग अलग है, जब कोई फेल करते हो तो इकट्ठा समझे जाते हो। इस लफ्ज से ही हम समझ लें कि हमारा इमाम चाहता है कि हम मुत्तहिद रहें। फर्श अज़ा का जब कहीं ऐलान हो जाए, जिस तरह ये कुरान मजीद में है कि जब जुमे के रोज अजान की आवाज सुनो तो खरीदो फरोख्त छोड़ दो, दौड़ो मस्जिद की तरफ। उसी तरह आले मोहम्मद के जिक्र का जब ऐलान सुनो तो सब कुछ छोड़ दो, दौड़ो उसकी तरफ। यह है मोहब्बत का तकाजा। झगड़ा करके मोहब्बत नहीं होती, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के मोहब्बत नहीं होती, नमाजें कज़ा करके मोहब्बत नहीं होती, रोजे छोड़ के मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत जब है जिस इबादत में अहले बैत शरीक हो, जिसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारे दिल में वो उल्फत हो। अगर किसी माँ और बाप के दिल में ये उल्फत है कि मेरी औलाद एकलौती औलाद, एक बेटा, वो भी कितनी मोहब्बत होती है बताइए। जिनके एक एक बच्चा हो, वो भी एक बेटा हो, कितनी मोहब्बत होती है। खुदा न खास्ता उसके खराश तक ना लग जाए, होती है कि नहीं? सच्चा चाहने वाला वो है कि जो अपनी इकलौती औलाद से ज्यादा इमाम वक्त से मोहब्बत करे। अब तुम तसव्वुर करो, तुम्हारी औलाद रोने ना पाए, तुम्हारा बेटा रोने ना पाए, उसके लिए सारी फैसिलिटी मौजूद हो और अपने अमल से इमाम वक्त को रुलाओ। ये तो मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ये तो मवद्दत का तकाजा नहीं है, ये तो अजर रिसालत नहीं है। अभी ये जो अय्याम गुजरे हैं, इन अय्याम में आपने बड़ी जहमतें की, बड़ी मशक्क़तें की हैं। खुदा आपकी सब की जहमत और मशक्क़त को कबूल करे। जिसने जिस एतबार से किया है, तबर्रुक बांटा है, मातम किया है, मजलिस मुनक़िद की है, अहले बैत का जिक्र किया है, कराया है, करने का वसीला बना है, इसीलिए तो हमें मारिफत अज़ादारी है, जब ही तो हम ये काम करते हैं। जिनको मारिफत नहीं है वो फर्श अज़ा से खुद दूर हो जाते हैं। और मारिफत का ये तकाजा है हमारा सबका, मोहब्बत का ये तकाजा है। मोहब्बत ये चाहती है कि अपने महबूब से मिलने की तमन्ना करो,
اور اگر تمہیں محبوب سے ملنے کی تمنا ہے تو کسی مجلس کو ترک نہ کرنا مثل نماز کے. کیوں؟ تمہارا محبوب اس مجلس میں ہوتا ہے. تم نہیں دیکھ رہے ہو نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہاری زیارت پوری ہو گئی، تمہارا آنا قبول ہو گیا. اور یہ ایام تو وہ ہیں کہ جن کی محبتیں ہمارے دلوں میں، جن کی محبت میں ہمارا امام غیب میں ہے، جن کا انتقام لینے کے لیے وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے. پروردگار کب مجھے اجازت دے، کب میں علی اصغر کے قاتل کو سزا دوں. اے پروردگار تو کب مجھے اجازت دے گا کہ میں اسے قتل کروں جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگائی ہے. پروردگار تو مجھے کب بھیجے گا کہ میں ان کو سزائیں دوں کہ جنہوں نے میرے بابا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے. اے پروردگار ایام تو گزر چکے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں، یہ وہ قوم ہے، تم وہ قوم ہو جو کبھی مرنے والی نہیں. تمہیں شہزادی کی دعا سے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب تک زندہ ہو حسین اور حسین کے اہل بیت پہ گریہ کرتے رہو. اور تمہاری آنکھیں بڑی مبارک ہیں، خدا تمہاری آنکھوں کے نور میں اضافہ کر دے. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور شہزادی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے جاتی ہے. جب یہ قافلہ لٹا ہوا بازار کوفہ میں پہنچا تو معلوم ہے، بعض مورخین لکھتے ہیں 18,000 کا مجمع تھا تماشائیوں کا، اور سب کی کچھ کی جھولیوں میں، آدمی اور عورتوں کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. جب آل محمد کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، لوگ پتھر مار رہے تھے. ایک بچی جو اپنی پھوپھی کی آغوش میں ہے اشارے سے پانی طلب کر رہی تھی. اسی مجمع میں ایک ضعیفہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. اس کے بچے کا نام بھی حسین تھا. حسین حسین کر کے جب پکار رہی تھی، ایک مرتبہ جب یہ حسین کے نام کی صدا سکینہ کے کان میں پہنچی، کہا پھوپھی اماں یہ ضعیفہ کس حسین کو پکار رہی ہے؟ وہ ضعیفہ اس مجمع میں اپنے بچے حسین کو تلاش کر رہی تھی. جب وہ عماریہ زینب کے پاس پہنچی، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اس ضعیفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ضعیفہ تو کس حسین کو تلاش کر رہی ہے؟ کہا میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا نام حسین ہے. ارے اس مجمع میں نہ جانے کہاں چلا گیا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے ضعیفہ تو گھر واپس چلی جا، تیرا حسین حجرے میں بیٹھ کے میرے حسین کو رو رہا ہے. وہ ضعیفہ دوڑتی ہوئی گھر میں آئی، دیکھا اس کا بچہ زار و قطار رو رہا ہے. بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کس لیے رو رہا ہے؟ کہا اماں حسین پہ رو رہا ہوں. کہا میرے لال میرا مولا آقا مدینے میں ہے. کہا اماں حسین کی بہن پہ رو رہا ہوں. کہا میرے لال اس مجمع میں یہاں ان کا نام نہ لینا. کہا میری شہزادی، کہا میرا گھر. کہا اماں میں اسی حسین کو رو رہا ہوں جو تمہارا حسین مدینے میں ہے. اے ماں اس کی بہن کی چادریں چھن گئی. اے ماں اس کے بیٹے مارے گئے. اے ماں اس کے بھائی کے بازو قلم ہو گئے. یہ کہتے کہتے وہ بچے کی سانسیں رک گئی، آوازیں بند ہو گئی بچے کی. ماں تڑپ گئی. ماں نے بچے کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اس مجمع کو چیرتی ہوئی لائی اور آواز دیتی جا رہی ہے، اے قیدیوں بتاؤ تو ذرا تم میں سے زینب کون ہے؟ ارے بتاؤ تو ذرا
زینب کون ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی الا زینب، میں حسین کی دکھیا بہن ہوں۔ کہے بی بی تمہارے حسین پہ میرا حسین قربان ہو گیا، اے بی بی میرا ایک ہی بچہ ہے، اسے واپس کر دو۔ زینب نے عابد بیمار کی طرف دیکھا، اے بیٹا سید سجاد، اس کا بچہ مر گیا، تیرے بابا پہ روتے روتے امام نے بیڑیاں سنبھالی، ہاتھوں کو بلند کیا، اے بہن سکینہ آمین کہنا، اے بیٹا محمد باقر آمین کہنا۔ سید سجاد کے ہاتھ بلند ہوئے، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اے اماں پوچھو تو زینب کون ہے؟ انہوں نے ہی تو اپنے بھائی سے مجھے زندہ کرایا ہے۔ جب یہ منظر رباب نے دیکھا، عابد بیمار کے پاس چل کے آئی، اے بیٹا عابد بیمار، میرا بھی ایک بچہ کربلا میں چھوٹ گیا ہے، دعا کر دو میرا اصغر مجھے مل جائے۔ والی اصغرا وا حسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء أبيها وبالها وبنيها إلهي أمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير إنك على كل شيء قدير إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبعصمة أوليائك وبدماء شهدائك وبمناجات فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة عافية من كل بلاء الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين